أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک ہی غرض کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، پیدا کر کر باقی رکھنے والے کو، پیدا کر کر ان کی دیکھ بھال کرنے والے کو پہچانے اور پہچانت کا ثبوت پیش کرے. میں مانتا ہوں اس کا ثبوت پیش کرے، میں جانتا ہوں اس کا ثبوت پیش کرے. اس لیے ایمان میں آنے کے بعد بھی جو شرط لگائی گئی ہے قرآن میں جگہ 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 الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس جیسے تلاوت والا حصہ کلام پاک میں کئی جگہ ملے گا. تو صرف ایک ہی چیز بتانا ہے، اگر کوئی توبہ کر بھی لیا ہے تو توبہ کا ثبوت پیش کرنا، یعنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہونا. جس چیز سے ہٹنے کا اعلان کیا، اپنے رب کو ماننے کا اعلان کیا، اپنے رب کے ماننے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اسی کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے اپنے رب کی معرفت. اس کو ظاہر کرنا. اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی مخلوقات کی ہر چیز سے لیے ہیں، لے رہے ہیں، لیتے رہیں گے. تمام مخلوقات کو اس میں انکار نہیں ہے، اقرار ہے. چنانچہ اسی امتحان کے سلسلے کی کڑی تھی جو آج کی آیتوں میں ہے کہ یہ امتحان دیکھو، ہم نے فرشتوں کے اندر اطاعت و عبادت والی کیفیت ہی پیدا فرمائی ہے، انکار والا مزاج ان کے اندر رکھا ہی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان لیا. انسان کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع بشکل کعبہ، انسان کو کعبہ بنایا جو حضرت آدم تھے، فرمایا کہ تم سجدہ کرو. کسی کو انکار نہیں تھا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو انکار نہیں تھا، آسمانوں کے فرشتوں کو بھی نہیں، آسمان سے اوپر رہنے والے فرشتوں کو بھی نہیں، عرش الہی کے پاس رہنے والے فرشتوں کو بھی نہیں. ظاہر سب سے بڑا مقام و مرتبہ عرش الہی کے تھامے ہوئے فرشتوں کو ہے، ان کو بھی نہیں. اعلیٰ و افضل و اشرف رتبے کے باوجود بھی یہ مرتبہ، یہ مقام صرف اطاعت کی وجہ سے ہے. امتحان کسی بھی چیز سے لیا جا سکتا ہے. اسی امتحان کی کڑی سے ابلیس کو بھی گزرنا پڑا، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے. یہ دو نمونوں کو قرآن میں جگہ جگہ کئی طریقے سے وضاحت ہے بتانے کے لیے. ارے انسان کا جو درجہ مرتبہ ہے وہ اطاعت خداوندی کی وجہ سے ہے. اپنی زندگی کے ہر پہلو میں
اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری والا ثبوت تو کیسے پیش کرے گا؟ تیرا مسلمان ہونا کافی نہیں، تیرا مومن ہونا کافی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب مومن ہے تو اس کا ثبوت پیش کر۔ جتنے چیزوں سے منع کیا ہے اس کی فہرست بہت چھوٹی ہے، ہر فیلڈ میں زندگی کی۔ اس کی نفرت پیدا کرنا اس لیے کہ منع، تجھ کو بنانے والے، تجھ کو رکھنے والے نے اس سے منع کیا، اس کو برا قرار دیا، برا سمجھنا۔ ماں باقی کائنات کے ہر چیز تیرے لیے جائز کر دیا ہم نے، پھر جائز درجوں کے اندر درجہ بندی بھی کی۔ یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، یہ واجب کا ہے، یہ سنت کا ہے، یہ نفل کا ہے، یہ مستحب کا ہے۔ ترجمے کے دوران اسی کی وضاحت ہوتے رہے گی۔ آج کی آیتیں اسی پہلو کی وضاحت کرتے ہیں۔ بلا شک و شبہ پاس پرفیکٹ کا میننگ جب پیدا کرنا ہے، جیسے انگریزی میں ہیز اور ہیو کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، تو عربی کے اندر بھی بیفور پاسٹ قد کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ محقق اور طے شدہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ انسان کو نافرمانی سے ہٹا کر اس کو بتانا ہے کہ ہم نے انسان کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن ساری کائنات کے مقابلے میں انسان کے لیے ہمارا اہتمام سب سے زیادہ ہوا ہے۔ پھر لام لگا دیتے ہیں اس میں تاکید، یعنی قسمیہ انداز، ترجمہ یہ کر سکتے ہیں بخدا، خدا خود اپنی قسم کھائے گا، خدا اپنی قدرت کی قسم کھا کے بتائے گا، تاکید کر کے بتاتا ہے کہ ہم نے یقیناً پیدا کیا انسان کو، یعنی انسان کو دیے ہوئے اختیار سے پہلے انسان غور کر لے، کیا یہ اختیار مجھے ہے یا نہیں؟ جو دو طاقتیں تجھ میں دیے ہیں، یہاں کی اور نہ کی، کیا یہاں اس معاملے کے اندر ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو یہ بتایا کہ جو اکڑنے والے، نافرمانی کرنے والے، شرک کرنے والے، شرک کے جیسی چیزیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑ دے کر ہر ایسی مخلوق جو باقی نہیں رہتی، چلو مان لو پتھر کا بنا ہوا پتلا جس کو معبود بنا لیا، لکڑی کا بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا، چاندی کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، چلو کسی نے مانا چاند کو خدا، کسی نے مانا سورج کو، کسی نے مانا تاروں کو، کسی نے مانا آگ کو، یہ سب کے سب اقوام دنیا میں پھیلے ہوئے۔ پہلے ان حقیقتوں کو جانو، یہ بھی رہنے والے نہیں، بلکہ ایک کیفیت میں رہتے بھی نہیں۔ تو یہ کیفیتیں بدلانے والی کون سی ذات ہے؟ ان کو بنانے والا، ان کو رکھنے والا، نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ، بس اس کو جانو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی عمر کم زیادہ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، پھر انسان اپنی اصلیت کے پر غور کرے، جو انسان کے فکر کے لحاظ سے ایک حقیر چیز ہے، لیکن اس میں کمال والا پہلو وجود میں لایا اللہ تعالیٰ نے۔ من صلصال من حمإ مسنون، قرآن میں کہیں آگا من تراب، کہیں آیا کالفخار، کہیں آیا من طین، یہاں آیا صلصال من حمإ مسنون۔ یہ سارے کے سارے مرحلے ہیں جو انسان کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کی جانے والی چیز، بنایا جانے والا انسان کا مادہ، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو لیا۔
مٹی سے بنوایا اور مٹی ان مرحلوں سے گزری، ان مرحلوں سے گزارا گیا۔ قدرت کائنات تو ہے کہ کن فیکون، لیکن اس کے لیے تدریجاً دھیرے دھیرے کئی پہلو اس کے لیے اختیار کیے۔ اونچی چیز اونچا درجہ رکھتی ہے، نیچے والی چیز درجہ نیچا رکھتی ہے۔ تمام چیزوں کو مختلف سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کو مٹی سے، تاکہ اس انسان کے اندر عبودیت اور اطاعت کا مادہ فطری طور پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کیفیت رکھا بھی ہے۔ اسی کی وضاحت ہے، کل مولود یولد علی الفطرت، انسان کی فطرت مٹی۔ لیکن بعد میں انسان نے، اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودیت پر تربیت دے دیا، نصرانی نے نصرانیت پر، مشرک نے مشرکیت پر، شرک پر، مجوسی نے مجوسیت پر، وغیرہ وغیرہ۔ ہر زبان میں چند الفاظ ہوتے ہیں، لنگوسٹک میں اگر گیا جو چاہتا ہے انسان وہ اس کی تربیت پاتا بھی ہے۔ ہر لینگویج میں جو الفاظ معنی بنتے ہیں، عربی کے اندر بھی الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، ان الفاظ کے اندر معنی ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لفظ کا جو تلفظ ہوتا ہے وہی معنی ہوتے ہیں۔ سلسل اردو میں اس کو بولتے ہیں ٹھن ٹھن، چھن چھن، بجائے تو آواز آتی چلنا۔ اب ترجمہ یاد رکھنے میں ہمیشہ کے لیے آنا، اس نے ترجمہ کسی نے کہا کھن کھن آتی، کھن کھن آواز آتی، بجائے تو اس میں آواز پیدا کرنا۔ جا کے ڈائریکٹ خریدو۔ اب اس وقت زمانے میں عام طور پر شہریوں کے لیے، خاص طور پر عام طور پر سب کے لیے جتنے ظروف ہیں، پینے کا پیالہ ظرف کہلاتا ہے، کھائے جانے والا برتن ظرف کہلاتا ہے، پانی بھر کر رکھا جانے والا ظرف کہتا ہے، فلٹر کی شکل میں بھی ہو تو ظرف کہلاتا ہے، مگ اور جگ کی شکل میں بھی ہو ظرف کہلاتا ہے، بکیٹ کی شکل میں ہو ظرف کہلاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز ڈالے، اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کے اندر سمو جائے۔ اس لیے انسان کے اندر تعلیم تربیت کے ساتھ اس کی تربیت رہتے ہوئے ہر انسان کے فکر میں فرق دیکھیں گے۔ اس لیے کہیں گے زیادہ تربیت اور لیاقت کی وجہ سے اس کی سوچ اچھی، اس کا طریقہ اچھا، اس کا طرز زندگی اچھی، تو کہتے ہیں کہ بڑے ظرف والا ہے، اچھے ظرف والا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، نچلے درجے کی گفتگو کرتا ہے، نہ طریقے زندگی میں ڈھنگ ہے، نہ لوگوں سے بات چیت میں میل ملاپ میں کوئی ڈھنگ ہے، پوری طرح کم ظرف ہے۔ ڈھالی جانے والی چیز کو ظرف کہتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ظرف کو رکھا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا ہے۔ سلسل یعنی تراب سلسل، سلسال، سلسل بولو سلسال بولو، کتب بولو کتاب بولو۔ ہمیں انتہائی سیاہ، انتہائی کالا، مسنون، اتنا کالا کہ سڑنے کے بعد وہ مٹی بدبو پیدا ہو۔ نالوں میں دیکھیے نیچے کیچڑ کی شکل جمع ہوتی ہے، دنوں رہنے کے بعد پانی کو ہٹائیے، بدبو آئے گی۔ اب آپ کہیں گے کیچڑ کی بدبو ہے، نالی کی بدبو ہے، یہ آ رہی کہاں سے؟ اس مٹی سے۔ اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، سیاہ ہے۔
تو اس مٹی کو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوڑے رکھا، پانی اس پر برسایا اپنا۔ جو کیچڑ رہتا ہے عام طور پر سارے کنکر ہو کر پاک ہو کر صاف خالص مٹی جمع ہوتی ہے، پھر وہ سڑ جاتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں سڑی ہوئی گلی ہوئی بدبودار مٹی، پھر اس کو سکھا دیا گیا، سوکھنے کے بعد مضبوط ٹھیکری کے جیسے ٹکڑا بن گیا، اس کو بجاؤ تو بجتی ہے۔ تب ظروف والی جو بات تھی، آج کل ہمارے ظروف سلور کے، تانبے کے، لوہے کے، پیتل کے، ابھی زمان میں کم و بیش سب سلور پر ہے۔ MBBS میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹروں نے بھی کا بھی ماننا ہے زمان دراز تک ایسیڈیٹی کا مسئلہ اس قدر عظیم ہو گیا تھا، اس غریب کو بھی 20 جگہ چکر کاٹا۔ حمایت نگر میں ایک مخلص نے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اپائنٹمنٹ کے بعد کافی جد و جہد کے بعد وقت ملا، علاج تو کیا، اس نے مشورہ دیا یہ بیماری سلور کے ظروف میں جتنے پکوان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ اثر ہے، بدل سکتے ہیں تو بدلو، ہمت ہے تو پھر دور دور تک یہ آئے گی نہیں۔ آپ مجھے مشورہ دیا کہ اس نے پیتل کے ظرف میں پینے کا گلاس بھی وہی رکھو، گھڑے میں پانی بھی جمع کر کے اس میں رکھو، اس سے لے کر پیتے چلے جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ مادی اعتبار سے اس کی تحقیق، اس کا ایکسپیرئنس، اس سے پہلے سارے کا سارا مٹی والا معاملہ، برتن مٹی کا، ہانڈی مٹی کی، ساری کی ساری چیزیں جب اس کو خریدنے جاتے ہیں تو کہیں کسی کے اندر اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے کہ کراک تو نہیں ہے، بیکار ہو جائے گی۔ آپ بھی مخصوص کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو پہچانا گیا کہ طریقہ ہے، عام آدمی بھی اس کو بجاتا ہے انگلی سے، کھنکھن آتی ہے۔ ماہر موسیقیات اپنی موسیقی بھی اسی کے اوپر بجاتے ہیں سب سے زیادہ کمال کے ساتھ، بس اس کیفیت کی آواز جو ہوتی ہے وہ سل 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 سال۔ تو مٹی کی کس نوعیت پر آ گئی وہ، بس اس جیسی نوعیت ہو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بڑی طویل تفصیل ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ کی بھی تحقیق اگر بیان کی جائے کہ زمین سے مٹی فنا 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 فنا، یہ سب مٹی سے میں نے تو ایک جیسے کیوں نہیں، رنگ کیوں الگ ہے، طبیعت کیوں الگ ہے، یہ فرق کیوں ہے، مٹی میں فرق ہے تو کیا پورے زمین کا قرآن لے لیے تھے؟ زمین کو جتنے صفات کے ساتھ پیدا کیا وہ ساری صفات اور خوبیوں والا مٹی کا حصہ، اردو میں تو ہم اس کو خلاصہ کہتے ہیں، خلاصہ کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری میڈیکل لائن میں جو ہوتی ہے وہ خلاصہ ہوتی ہے چیزوں کا، وہ خلاصہ ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کیا ہے، اس کی ایجادی ہوئی اسی کے اوپر، بدن کے اندر خرابی ہوئی، سڑن پیدا ہوئی، سڑن کو سڑن سے دور کرنا، ابتدا ایجاد ہوئی، جو چیز سڑ گئی تھی کھائے جانے کی چیز رکھتے ہوئے، جب وہ اتفاق سے اس کے کھانے میں آ گئی تو اس کو جو مرض لائق تھا کہ وہ دور ہونے لگا۔ وہ محقق تھا تحقیق کرتے ہوئے، جو سمجھو یہ کھانا رکھا ہوا ہے سڑ گیا، بدبو ہوگی، کب پیدا ہو گیا ہے، وہ سڑی ہوئی چیز، بس وہی ہے اینٹی بائیوٹک۔
بیماری وہ کیفیت اندر بدن میں پیدا ہو گئی، اس کو اسی کی چیز سے دور کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس فن والے خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ تو کیفیت اتنی ہوگی تھی، اس کیفیت کو دیکھو، قرآن نے کسی جگہ کا ماء مہین، انتہائی ناپاک گندا، چھی 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 کہنے والا قسم کا پانی کے خطرے سے انسان تجھ کو وجود بخشے، اس سلسلہ نسل کو جاری کر کے کر دیا۔ اب جب حکم ملا اطاعت کا تو سمجھ گئے کہ اطاعت نے کہا کہ نافرمانی بھی میں کر سکتا ہوں، یہ کہاں سے نکالا؟ کیونکہ کلام پاک مقصد خدا بندی انسان کو سمجھانا ہے۔ قدرت نے تمام مخلوقات میں انسان کو جو درجہ مرتبہ شرف دیا ہے اس کو یاد دلاتے ہیں۔ دوسری آیت میں مزید وضاحت آئے گی، والجان خلقناہ من قبل، یہ من قبل کا لفظ قابل لحاظ ہے، ترجمہ تھا اس سے پہلے، یعنی من قبل الانسان، من قبل الانسان خلقنا الجان، جن کی جمع جان، جن ایسی مخلوق جو دکھائی نہ دیتی ہے مگر اس کا وجود، اسی سے جنت بھی ہے جس کی زمین دکھائی نہیں دیتی کثرت درخت کی وجہ سے، اسی سے جنون بھی ہے جو عقل و فکر فہم کی باتوں اس کی عقل الگ کر نہیں سکتی، عقل کے پر پردے ڈال دیتی ہے۔ جیم نون نون سے جتنے الفاظ بنیں گے، اسی سے الصوم جنت، روزے سے متعلق ہے، جیم نون نون، جنت ڈھال، دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے، جیم نون نون، بچانا محفوظ رکھنا نظر نہ آنا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورہ اعراف کی آیتوں میں تفصیل گزر چکی، پارے 8 میں۔ یہ ابلیس جنات جو مخلوق ہے ان کے بھی خاندان ہیں، قبیلے سب ہیں، لیکن مخلوق کیسی ہے؟ اس کی مخلوق کا ہر فرد ہر انسان کو دیکھتا ہے، لیکن اے انسانوں تم میں کا کوئی فرد اس کو دیکھ نہیں سکتا، تم کو دکھتے نہیں، تو اس طرح چھپا ہوا ہے اور ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ یہ ہے اس واقعے سے دیکھو تمہارے ساتھ سخت عداوت و دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمن کی سنتے ہو؟ کیا کہتا دشمن نے؟ نافرمانی کہتا اللہ کی، بس صرف اللہ تھا اتنا چلنا فرمانی، حکم کو نہیں مانا تھا۔ تم بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے؟ میں کبھی چاہے تو نماز پڑھوں گا، کبھی تو نہیں، چاہے تو میں روزے رکھوں گا، نہیں تو نہیں، نماز میں فجر میں سونا حرام کر دیا اسلام نے مسلمان کے لیے، نہیں میری طبیعت میں سب ہونے کے بعد آدھا دن چڑھنے کے بعد پھر میں اٹھوں گا تو چاہے تو خدا کر لوں گا، یہ کہاں سے اختیار آیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ہر عبادت کو، وہاں تو نماز کا ذکر ہے، ساری عبادتوں کے بارے میں یہی حکم ہے، وقت کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم کا پاس و لحاظ کرنا یہ کمال اطاعت ہے اور عبادت کا خلاصہ اور مقصد خدا بندی ہے۔ اس کو آگے کیسے بڑھایا تم نے؟ وہ ذمہ تھا اس کے ادا کرنا تو ہے چاہیے، اپنی ذمہ داری کو ختم کیا، لیکن ذمہ داری جو عبادت کا درجہ لے کر اس سے حاصل ہونے والی منفعت ہونا ہے، پھر اس کا طالب اور شوقین بنا ہوا ہے کہ اب ہو جائے گا، تیری سمجھ کے مطابق کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت کو حکم دینے والے کے حکم اور منشے کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے۔
اب انسان کس میں بتایا گیا؟ دیکھو سارے کے سارے اجنہ، جس کو آپ شیطان کو ایک مخلوق ہے، شریر مخلوق کا نام شیطان ہے، انسان مخلوق ہے، شریر انسان کا نام شیطان ہے۔ اس کی وضاحت کئی طریقے سے قرآن نے کی ہے۔ سورہ کہف میں چلیں گے آپ، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابھی جو ابلیس کہتے ہو تم جس کو، ارے شیطان کہتے ہو تم جس کو، سمجھ لو وہ جنات کی قسم ہے۔ کیا غلطی کی تھی؟ ففسق عن امر ربہ، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، پوری زندگی میں نہیں، ایک موڑ پر ایک حکم کی نافرمانی کرنا۔ تو نماز کا چھوڑنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے حکم کو میں نہیں مانتا، روزہ چھوڑ دیتا میں نہیں مانتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا میں نہیں مانتا، قربانی نہیں دیتا میں نہیں مانتا، خاندان کے ساتھ جوڑا اس نے، اقربا پروری کا خیال نہیں رکھتا تو میں نہیں مانتا حکم خدا کو، کمزور پر ہم کرنا حکم ہے نہیں کرتا میں نہیں مانتا، ابلیسیت ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کھلے بڑے بڑے الفاظ میں یہ زبان اس کے واسطے ہم نے دیا تھا، اتنی بڑی اور موٹی گالی نکال کے دیتا ہے زبان سے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، رک جانا، مگر یہ کرتا ہوں میں، تو خلاصہ کیا نکلا؟ میں نہیں مانتا۔ الا من ظلم، جو مظلوم ہے مجبور ہے، اس کا آخری ہتھیار ہے، انہیں طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا، ظلم کے بدلے میں وہ گالی نکل سکتی ہے لیکن وہ مجبوری کی حالت میں، ارادے کے طور پر نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو معافی کا اعلان فرمائے، الا من ظلم، گالی دینے کے لیے نہیں کر رہا، وہ جوتے کھا رہا ہے، ظلم کھا رہا ہے، اس لیے گالی دے رہا ہے، یہ نافرمانی میں نہیں ہے۔ اب ہر چیز کو لے لیں گے، آخر سانس تک جو رشتہ جوڑا ہے وہ رشتے میں سب سے قریب کا بھائی اور بہنوں کا ہے، تو کہ خاندانی اعتبار سے سب منقسم ہو جاتے ہیں، اور جتنے قریب کے رہتے ہیں ایک دن جدا ہونا آیا تھا، الگ رہنے لگا ایک ساتھ، پھر زندگی تقاضے بڑھتے ہیں، لہٰذا چھوٹے بھائی کا گھر وہاں ہے، بڑے بھائی کا گھر وہاں ہے، اس کا گھر وہاں ہے، منجلے بھائی کا گھر یہاں ہے، بڑی بہن وہاں پر ہے، چھوٹی بہن وہاں پر ہے، منجلی بہن وہاں پر ہے، سب ایک ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے، پھر الگ الگ کیوں؟ آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، آنے کے بعد یہ رشتہ نسل سے جوڑا، پھر دنیا میں دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ الگ، پھر جانا ہے الگ الگ، اٹھنا ہے الگ الگ، حساب و کتاب کے بعد پھر وہ رشتہ الگ جوڑیں گے اللہ تعالیٰ، ایمان کی بنیاد پر ہے تو یہ رشتہ ناتا آخرت میں بھی جنت میں بھی دے دیں گے تمہیں۔ پارے 27 میں سورہ طور میں اس کی وضاحت ہے، ایمان کی اگر شرط ہے، نہیں تو اللہ قلّہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنا تعلق محبت رشتہ ناتا رکھے ایک دوسرے کے سخت سے سخت مخالف، دشمن، کٹر مخالف رہیں گے حشر کے دن۔ سورہ عبس میں تو مزید وضاحت ہے، سورہ معارج میں بھی ہے، وہاں پر یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و اخیہ، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کا لحاظ نہیں رکھیں گی، شوہر بیوی کا لحاظ نہیں رکھے گا، حساب و کتاب کے میدان میں کہاں گیا رشتہ اپنا کا تعلق؟ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، وہ ایک نیکی اگر مل جاتی ہے تب جنتی ہے،
یہ سب تو برابر ہوں گے. گناہ نیکیاں برابر ہیں تو وہ آراف میں جاتے ہیں، اصحاب آراف. گناہوں میں ایک گناہ زیادہ، نیکیوں میں ایک نیکی کم. بیٹا باپ سے جا کر درخواست کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نہیں دے سکتا. باپ جا کر بیٹے سے درخواست کرے گا، بیٹا تیری نیکیوں میں صرف ایک نیکی کی درخواست ہے. بولے گا میں نہیں جانتا. اب اس سے مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ایک نیکی بولے تو اس کے پاس انہیں جنت کے اس میں اتنے بڑے نیکیوں میں اصل حساب سے کچھ آگے بڑھا ہوا ہے. اس میں سے میں ایک دے دیا تو کیا ہوگا؟ من نہیں دے گا. ہوگا یہ اس کا جنت کا ایک درجہ گھٹ جائے گا نا، نہیں دے گا. یہ انجام تو دنیا میں بتا دیتے ہیں. مالی اعتبار سے مخاصمت، نفرت، حسد پیدا ہوتا ہے خاندانوں میں. بھائی بھائی کا قتل کر دے رہا ہے، باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا، بیوی اپنی مرضی سے ہی ناجائز تعلقات کو بڑھا دیتی ہے، نفرت کو آگے بڑھ کر، شوہر کی مخالفت کو دیکھ کر یہ خود موقع پا کر شوہر کو قتل کر دیتی ہے. تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو اصل پہلو ہے، اصل تفسیر سے تعلق، والجان خلقنا، بتا رہے انسان، یاد دلا رہے انسان کو. یہ بہت 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 خاص پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے. تمام جنات کو ہم نے پیدا کیا اس انسان سے پہلے. انسان کو بتا رہے ہیں تیرا وجود سب سے آخر میں. ایسا کیوں سمجھ رہا؟ کائنات سب بناتی ہے. آج بھی انسان اتنے سال پرانی یہ چیزیں فلان چیزیں وہ مخلوق ہے، شاید 2 لاکھ سال پرانے تحقیق ہے، یہ چھپکلی تھی اتنے سال تھی، یہ فلاں چیز کو 3 کروڑ سال پہلے کی ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے. اللہ نے دی ہوئی عقل سے صحیح قریب اندازے میں پہنچ رہا ہے. لیکن انسان کا وجود کب سے ہے؟ اس کی تحقیق میں لاکھوں کے اوپر تو گیاش نہیں، صرف ہزاروں کی تعداد میں آ کر رکا ہوا ہے. ابھی 3 یا 4 مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی سعودیہ سے. ساری دنیا اس منزل میں آگے بڑھنے کے بعد اب وہ بھی اس میدان میں قدم رکھتے ہوئے سارے قدیمہ کی تحقیقات میں زمین کی کھدوائی جگہ جگہ پر کرتے ہوئے، کھدوائی کے دوران میں انہیں انسان کی ایک انگلی کا حصہ ملا. محققین کو جمع کر کے اس میں کمال رکھنے والے محققین سے یہ فیصلہ دیا 90,000 سال پہلے رہنے والے انسان کی انگلی ہے. تو سارے اخباروں کی سرخی بنی. تو اس کا مطلب ہے کہ 90,000 سال پہلے سے انسان کا وجود مل رہا ہے. اس سے پہلے 90 تک نہیں گئے تھے، اب بات 90 تک ہے. ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر اس نبی سے اس نبی کے درمیان میں تفاصلات دوران تفسیر گزرتے چلتا ہے. بہت تحقیق کرے تو ایسا پتہ چلتا ہے صرف اور صرف 10 تا 11,000 سال تک کا ہی تعلق ملتا ہے. تو گویا یہ ہمارا حصہ غلط ہے اگر اس واقعے کو لیے تو. کیونکہ انسانوں کے اثر سب سے پہلے حضرت آدم ہے. آدم کی نسل میں سے ایک نسل کا کسی کی انگلی ملتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں 90,000 برس پہلے کی. آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے انسان کو سے پہلے ہم نے اجنہ کو پیدا کیا. ساری کائنات کی جیسے انسان کو آج ساری کائنات اس کے حوالے کی ہے، سمجھایا گیا ہے. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ، جان بولو اجنہ بولو، جمع ہے جن کی. جان بولو اجنہ بولو اور جنہ بولو.
الناس من الجنۃ والناس. وہ شریر صفت رکھنے والے انسان شیطان بنے ہوئے شیطانیت کا کام کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، عقیدہ بگاڑتے ہیں، عمل بگاڑتے ہیں، زندگی خراب کرتے ہیں، فلاں. چاہے پیدا کرنے والے جنات سے تعلق رکھنے والا ہو انسان کے لیے، یا انسانوں سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من الجنۃ والناس وہی مطلب ہے. معصوم بچہ بھی، بعض بچے بڑے شرارت کا اظہار کرتے ہیں. کئی گھروں میں سننے میں آتا ہے کہ یہ بچہ بڑا شریر ہے، بڑا ضدی ہے. کبھی تو کہتے ہیں شیطان ہے، شیطان ہے، سنتا نہیں کسی کی. تب تو انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کیا چیز ہے. شیطان ایک الگ مخلوق نہیں ہے. شرارت پسند. میں انہیں بتاتا ہوں یہ بچہ جو ضدی ہے جس پہ کر رہے ہیں آپ، یہ ضدی نہیں ہے، اصولی ہے. شرارت کو بھی دماغ ہونا، نئے نئے طریقے سوچ کے جو کرتا ہے انسان، جس کو آپ شرارت بول رہے ہیں، اس کو دماغ ہونا. لہٰذا وہ ضد کرنے والا، شرارت کرنے والا بچہ بڑا ذہین ہے. اس کی تربیت کی طرف قدرت نے توجہ دلانے کے لیے آپ کو ظاہر کر دیا. تمہارے خاندان کا بڑا خاص فرد ہے، اگر خاص تربیت اگر کرو گے تو تمہارے خاندان کو برباد کرنے والا خاص شخص ہے. اگر تربیت نہیں کرو گے تو اس لیے کہ دماغ استعداد صلاحیت تو ہے اس کے اندر وغیرہ وغیرہ. اب تجرباتی دنیا الگ ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. تمام کے بچوں میں سیکنڈ ون جو ہوتا ہے بچہ عام طور پر ضدی ہوتا ہے. عام طور پر قاعدہ بولتے ہیں عام طور پر چلنے والا. یوں سمجھو کہ 99.9% سے آگے بڑھی ہوئی بات. کبھی اس کا الٹا دیکھیں گے. پہلا ایسا نہیں، اس کو کہتے بھولا بھولا بھولا. کیوں؟ دوسرے کے مقابلے میں جب ایک ہی چیز تو نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ بھولا بولنے کی ضرورت ہے، نہ یہ بولنے کی ضرورت ہے. جو ہے سو وہ ہے. جب اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو پیسے بدلتے ہیں. کچھ نہیں تھا تو سب اللہ ہی تھا، تو ایک بولنے کی ضرورت کہاں سے پڑی؟ جب کائنات کو وجود میں لائے، کائنات اتنے عدد میں دکھی، تو اب سمجھانا پڑا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ تم سمجھنے میں غلط ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں جو وحدہ لا شریک کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں لیکن عدد اور گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں. چونکہ ایک سے پہلے کیا ہوتا؟ زیرو. اس لحاظ سے نہیں. اس لیے عربی میں گنتی 3 سے شروع ہوتی ہے، 1 اور 2 سے نہیں. ایک کہنا ہے جیسے انسان کہنا ہے رجل، 2 انسان کہنا ہے تو رجلان یا رجلین، اسنان اسنائن، کتاب ایک کتاب، کتابین 2 کتابیں، اور گنتی بتی 3 سے. رشد و ہدایت کے منصب پر فائز حیدرآباد کی 2 مشہور شخصیتیں، ناموں کا تذکرہ نہیں کروں گا. اس میں چھوٹے بھائی کو شہرت بہت زیادہ عوامی، ان کی زبان میں بھی زیادہ تاثیر بڑے بھائی کے مقابلے میں. ایک مرحلہ ایسا گزرا اس جلسے کے اندر، روح رواں بڑے بھائی صاحب آئیں، کنوینئر نے اعلان یوں کر دیا، حیدرآباد کی مشہور و معروف جو شخصیت ہے ان کے بڑے بھائی نام لے کر ذکر کیا،
جب اسٹیج پہ آئے تو کہنے لگے یہ بڑا نالائق اور بدتمیز کو کنوینئر بنا دیا تم نے، اس لیے کہ دونوں بھائیوں میں اختلافات تھے. ان کی شہرت کے اوپر میں چڑ تھی. جب ان کے بھائی کے واسطے سے اب ان کی شہرت کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اس کے بعد والا درجے میں ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا یہ بدتمیز اور نالائق کو آپ لوگوں نے کنوینر بنا دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں. سن لو، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، وہ میرا بھائی ہے. دلیل یہ پیش کی سب سے بڑا میں ہوں، پیدا ہوا کچھ بھی نہیں تھا، کون تھا؟ جو بعد میں پیدا ہوا تو میرا بھائی بنا. تو میں کہاں سے بھائی ہوا میاں؟ یہ ان کی تھی کہ اس کے ذریعے سے آپ ہر ایک کو ایسا کہیں گے. ہر بڑا کہے گا کہ تم لوگ میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی نہیں ہے، ایسا نہیں کہے گا. وہ اختلافات کی وجہ سے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی واحد ہیں بلا عدد. عقیدے میں اسے رکھنا ہے، بلا عدد. اس لیے کہ شیطان ایسے سوالات کرتا ہے، شیطان ایسے سوالات کرتا ہے. حدیث میں چند نمونے پیش کیے گئے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. مرتے سے ہوتا کہ آپ سوال کرتا ہے بڑے پیار سے، لاڑ سے، فلاں کو کس نے کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، فلاں کو ایسا ایسا ایسا. آخر میں ایسا لا کر آپ پٹکاتا ہے تو پھر بتاؤ اللہ کو کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے وقت میں اعوذ باللہ پڑھ دو، بسم اللہ پڑھ دو، بعض واقعات میں سورہ اخلاص پڑھ دو. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک مرتبہ شیطان آ کر سوالات کر کے کہنے لگا آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں خاص مہربانی کیا ہے، کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا کافر اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ کو سب مانتے ہیں. اللہ کو پوری طرح اس کے پورے قدرت یعنی اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اس لیے قرآن کا سب کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو رب العالمین کے اعتبار سے جو اختلافات ہیں مذہبوں میں، فرقوں کے اندر جو اختلاف ہے، ربوبیت خدا بندی میں کسی اور کو بھی شریک کرتے چل رہے ہیں، یہ پسند نہیں اللہ کو. اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، اوپر والا ہر ایک کہتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ اگر ایسا سوال کرو تو کہیں گے یقولون اللہ اللہ اللہ. کافر کہے گا اللہ، فلاں کہے گا اللہ، فلاں کہے گا اللہ، شیطان کہے گا اللہ. جنگ بدر میں انسانی شکل ایک ایسا انسان جو جنگ میں شریک نہیں ہوا، سارے مشرکین سمجھنے کی یہ بھی آیا ہے. لڑتے رہا. جب فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی مدد کے لیے حکم ہوا، اس وقت عین میدان جنگ سے فرار ہونے لگا. ابو جہل وغیرہ نے کہا عین وقت پہ کہاں جا رہے ہو؟ بس یہ کہتے ہوئے نکلا وہ شخص سراخہ بن جوشم، جو سیرت کے واقعے میں ہجرت کے وقت پر پیچھا کیا تھا، جس کا گھوڑا تھا ساتھ فلاں فلاں، وہ شخص تھا. اور اس نے وعدہ کیا تھا، وعدے کی پاسداری بھی کیا اس نے. نہ میں اسلام قبول کرتا، نہ مسلمانوں کے خلاف میں کسی تحریک میں حصہ بھی نہیں لیتا. اس معاہدے کے اوپر اس کو چھوٹ دیے تھے. پھر اس کا گھوڑا بھی نکلا، وہ بچا کے واپس گیا تھا. تو کسی جنگ وغیرہ میں شریک نہیں ہوا، لیکن اس شکل میں شیطان آیا تھا، ابلیس آیا تھا. فرشتے تو اس کو نظر آتے ہیں، وہ بھی لطیف مخلوق، یہ بھی لطیف. عین وقت پہ جب نکلا، ابو جہل نے پوچھا ایسے وقت میں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہیں کیا معلوم، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. اگر میں رہوں گا تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، فوراً مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، بھاگ کر جاؤں. قرآن میں کئی جگہ پہ
میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، کئی جگہ میدان چھوڑ کر بھاگا، ہمت دے کے ساتھ دوں گا بول کے آگے بڑھایا. جب مصیبت آئی تو سمجھ گیا کہ ایسے وقت پہنانا اپنے آپ کو برباد کرنا. قرآن میں اس کے بارے میں اس کا جملہ بھی انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، ارے انسانوں تم نہیں ڈر رہے ہو. اب یہاں پر تمام اجنات، وہاں جیسے ہم نے انسان بولے، انسان کی اصل حضرت آدم ہے، اسی طرح جان سارے جنات ان کی اصل ابلیس. جیسے بابا آدم ابو البشر ہیں، اسی طرح بابا جن ابلیس ہے. پورے اجنہ اس کی نسل سے ہے. بس اسی انداز سے کہ ہم نے اجنہ کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا انسان سے پہلے، آدم سے پہلے. وضاحت مفسرین ایسا بتاتے ہیں کہ 60,000 سال پہلے سے اجنہ ہے. تو وہ ساری کائنات، ساری چیزیں کر کر اجنہ کو پیدا کر کر یہ زمین وغیرہ سب پورا کا پورا، آسمان کا نیچے کا سارے کے سارے پر حکمرانی، اقتدار، اعزاز، اکرام ابلیس کو ملا. سب ہونے کے بعد کسی چیز کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے ذکر نہیں فرمایا، لیکن انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تفصیل گزری بھی ہے، تفصیل ان آیتوں میں بھی آئی ہے. سارے فرشتوں کو، جس میں ابلیس بھی تھا، دیکھو میں ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، بناؤں گا، یہ فیصلہ اٹل ہے، قطعی ہے. خالق جاعل کے معنی میں ہے. کسی کو بنانے سے پہلے ایسا کسی کے سامنے ذکر نہیں فرمائے. اب یہ اہتمام انسان کو انسان کی حقیقت سمجھانا ہے. پھر انسان جس کے اس پہ بلا سوچ سے سمجھے اتباع میں چل رہا ہے، ابلیسیت کے، شیطانیت کی، ذرا سمجھ رہے انسان. ہم نے اجنہ کو انسان سے پہلا پیدا کیا. جب انسان کو مٹی کا ذکر کر دیا تو ان کو نار سموم سے، نار آگ، سموم بغیر دھوئے والی، خوب جل کے، خوب گرم حرارت والی، جس کی بھاپ دور دور تک ناقابل برداشت ہو، یعنی خالص پیور قسم کی آگ سے. سموم کے معنی میں اس سے مسامات بھی ہیں. ایسی دھوپ اور تپش جو بدن کو چبھتے ہوئے، بدن کے سوراخوں میں، سانس لیے تو ناک میں گھستے ہوئے، منہ کھولے تو منہ کے اندر جاتے ہوئے، اس کو بھی ہوائے سموم کہتے ہیں. یہی لفظ ہے. تو خالص پیور آگ سے. تب اس سے خود سمجھ میں آ جائے کہ مٹی کا بھی ویسا خالص پیور مٹی. پورے ایک بکرے کو اتنی سی باٹل میں اس کے پاور پہ انرجی کو نکالتے ہیں. یہ میڈیکل لائن والے سارے میڈیکل دوائیں سے بنتے ہیں. اتنی سی گولی رہتی ہے اس میں 500 mg، 5 mg، 1000 mg، 800 mg، مادہ اتنا چپ. اس میں کہاں سے آیا وہ پاور؟ اس کو کہتے ہیں خلاصہ. چیزوں میں ہم نکالتے ہیں خلاصہ، پاور کو الگ کر دیتے. اب تو سمجھنا اور آسان ہے. بے حساب پانی کے اندر سے جو پاور بجلی ہے وہ بھی ایسی نکلتی ہے. جب وہ نکالنے کے بعد وہ پانی کھیت کو ڈالو، پودا مر جاتا، ہونا تو پیدا اٹھتا نہیں. اس کے پاور کو ہٹا لیا گیا. اس لیے کیا کرتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں ناگرجنا ساگر پہ جا کے غور کیجیے. پاور نکالنے کے بعد ایک طرف سے یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، جو پاور نکلا ہوا، دوسری طرف سے تازہ پانی ملا کے چھوڑتے ہیں. جیسا آج کل دودھ بیچ رہے ہیں، اس کا پاور نکال لے کے
30%, 60%, 20%, پھر اس کے اندر شرائط کر کے 5% کر کے آپ کو دے دیتا، 10% کر کے دے دیتا. پینے کتنا دودھ پہ رہے آپ کو کچھ بھی نہیں، گھاس کھا رہے چارہ کھا رہے. ایک بات ہم کی طاقت دے دیتی ہے، پاور کی بات. تو اسی طرح نارے سموم کے اس خلاصے سے اس کو پیدا کیا. انسان کو مٹی کا مطلب وہ ہے جو سارے زمین کے خلاصے سے ہے، اس لیے رنگ میں بدلا، روپ میں بدلا، عادت میں بدلا، اخلاق میں بدلا، لیکن سب کیفیت مٹی کے ہی ہے. ہاں یہ بڑا چکیٹ ہے تو چکیٹ مٹی سے بنا ہے، اور کیا ہے. یہ بڑا نرم ہے، نرم مٹی سے بنا ہے. یہ تو کسی طرح قابو میں نہیں آتا تو یہ دلدل سے بنا ہے، وہ کیفیت آئی. وہ لال مٹی سے تو لالی لے کر آیا ہے، وہ کالی مٹی ہے تو کالا پن لے کر آیا ہے. وہ پتھریلی مٹی ہے، پتھر پھوڑ دماغ لے کر آیا ہے. سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب اس فن کی تحقیق میں جاؤ تو نارے سموم سے اب جو بات سمجھنے کی جو اصل ہے جو بتاتے ہیں ہم نے، اللہ نے سب کچھ بناتے 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 قرآن کہتے ہیں کہ سب کچھ اے انسان میں نے تیرے حوالے کر دیا. انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا، دوسری جگہ فرما دیا آسمان زمین کائنات سب کچھ اس نظام سے ہونے والا پیدا ظاہر کرنا انسان کو، سب کو کرے اجنہ کو حوالے کر کے بعد میں اس کو ہٹا دیے. اتنے بڑے اعزاز سے ہٹا کے اتنا بڑا اعزاز اس کو دے رہے تو اس میں حسد کا آنا تھا. اب اس کا امتحان اس میں رکھ دیا، وہ امتحان میں ناکام ہو. تو ساری کائنات کا وجود اس میں اصل مقصد لاتے 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 کہاں پر ختم کیا اللہ تعالیٰ؟ انسان کی تخلیق پر. تو گیا ساری تخلیق کا مقصود مطلب مراد انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر انسانوں کے اندر نیک بندے، نیک بندوں میں سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سب سے بڑے درجے میں. پھر وہ نبوت کا سلسلہ چلتے 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 مقصود و مطلوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقصود و مطلوب ہیں. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ وضاحت کر دیا ہر نبی کو، حالانکہ ان کو زمانہ ملنے والا نہیں، اللہ نے عہد لیا. سورہ آل عمران میں تفصیل ہے ہر نبی سے. گزرے نبیوں کو ماننا، میں ایک نبی کو بھیجوں گا، حالانکہ سینکڑوں انبیاء کا آنے والے ہیں، میں ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا، اس کے پر ایمان رکھو. ہاں مانتے آخر نبی کا. سینکڑوں یا ہزاروں جو ایک بڑا پیریڈ. داؤد علیہ السلام کعبے کے پاس سے جب گزر رہے تھے اپنے متبعین کے ساتھ، اس میدان کو دیکھ کے اسی وقت فرما دیا اس مقام کے پاس اللہ کا ایک بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو رسالت دے گا، 10,000 اپنے پیروکار تابعین صحابہ کے ساتھ آ کر اس علاقے کے اوپر اس کو پتہ کرے گا. حضرت داؤد علیہ السلام فتح مکہ میں بالکل ایگزیکٹ 10,000 فوجی صحابہ کے ساتھ مکہ فتح. ہزاروں سال پرانی بات ہے. ہر نبی سے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، وہ پیغمبر ہوگا، ان کے امتیاں ایسے ہوں گے، فلاں فلاں، ان کے طریق عبادت میں ہوں گا. تو آپ نے فوراً کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ اتنا سب ہونے کے بعد اب میری تمنا یہ درخواست ہے مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. کیونکہ خالی امتی خراب پانا یہ میرے اس سے بڑا درجہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تم کو ایک خاص فضیلت دیا جی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بس نبوت پہ اکتفا کرو، یہ میرے مقدس کتاب رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، یعنی وہ ایمان لائے تھے، سمجھے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا کو. جب قبولیت کا اعلان ہوا تو اسباب کا کرنا ہے اس کے لیے، اور ساری دنیا اسباب پر اللہ نے جوڑا. سپر پاور طاقت سے آگر جاری ہو کر پوری حکومت کی طاقت چھوڑ دیا یہودیوں نے، کہیں سے بھی قتل کرنے کا اسباب کے لحاظ سے پورے گھیرے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اسباب کو ہٹائے
اپنی قدرت کو ظاہر کرتے، رفع اللہ انہیں اٹھا دیا، کیونکہ یہ ہونا ہے۔ تو مقصود انسان ہے، پھر انبیاء میں مقصود آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے افضل الانبیاء خاتم النبیین آپ یہ ہیں۔ تو پھر انسان میں سارے مخلوقات میں آدم سے لے کر، تو پھر امتوں میں بھی سب امتوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ اتنے بڑے مقام مرتبہ چپ کے ملتا، ورلڈ کا نوبل پرائز بھی چپ کے ملتا، کشتیاں تو سبھی لڑتے ہیں، ایک کیسے کشتی کے اوپر ہر حکومت، ہر مملکت ناقابل حساب دولت اس پر لٹا رہی ہے، ایسے کیا چیز ہے 1 روپے میں ملنے والی چیز؟ تو اسی طرح اس امت کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے، تو آزمائش والی گھڑی بھی اتنی مشکل سے گزرے گی، مخالفت بھی ساری دنیا، اللہ تعالیٰ آزمائش ایسے کریں گے، تمہارے مخالفین بڑھائے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ تینوں چیزیں چل رہی، ہراسمنٹ کی جتنی کوششیں ہوں گی اس سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اکنامکس کنڈیشن تمہاری بگاڑ کے رکھیں گے، وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ اس دوران میں تمہیں فخر و فاخر کی جیسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہو رہی ہے دنیا کے اندر، وہ مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ منشاء خدا بندی سمجھ کر ایمانی تقاضوں کی تکمیل میں جٹتے چلے جاؤ، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ابلیس سب کچھ کرتے ہوئے مقام مرتبہ اتنا پایا کہ فرشتوں میں سر فہرست مانا جانے لگا تھا، سارے درجے سے گرا دیا گیا صرف ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب اس کی تفصیل لگ گیا ہاتھ میں، واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ چل رہا۔ سورہ بقرہ میں جو انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 آیت میں ہے، یہاں پر ذری تفصیل کے ساتھ۔